علیکم، میں ہوں سیدہ نازیہ اور آج آئی پلس کے خاص پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ہم ویلکم کریں گے عبدالرسول کلور صاحب کو ہمارے پروگرام میں اور اپنا انٹروڈکشن سر ہمیں خود دیں گے بیکاز ہی ہیز اچیوڈ اے لاٹ which the world needs to know. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں نے جی الحمدللہ خیریت سے. میں نے آپ کا انٹروڈکشن اس لیے بریف رکھا بیکاز آئی وانٹ آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنی بیک اسٹوری کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. اینڈ ٹوڈے آن آئی پلس آئی تھنک از رائٹ پلیس رائٹ ٹائم. تو کلور صاحب آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی میرا نام عبدالرسول کلور ہے. میں ابھی جو ورلڈ پیس جرگہ یعنی WPJ ڈویژن صدر کراچی کا ہوں. میں پرانے پہلے اس سے پہلے جو ہے نا میری ایک NGO ہے مہران رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس میں کام کرتا ہوں الحمدللہ. تو جو کچھ آتا ہے ہم انسان ذات کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں اور کرتے ہیں، خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک ہمارے پاس ایک اچھا وہ پلیٹ فارم آیا، پلیٹ فارم پہ ہم کام کر رہے ہیں. NGO کے حساب سے انٹیگریشن میں جو جیسے سیلاب آیا یا جیسے دوسری چیزیں کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی سی انہونی ہو جاتی ہے، ہماری کوشش وہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ہماری ٹیم ہے بہت اچھی جو میرے ساتھ ابھی سالوں سے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت، امن کی انسانیت کی خدمت کے پیچھے سارا جو سسٹم لگایا ہوا ہے یعنی کام کر رہے ہیں وہ انسانیت کی خدمت. سر زبردست چیز ہے اور پاکستان تو ہے ہی جو چیریٹیبل اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان کا وجود ہے. لیکن جتنے لوگ ہیں یہاں فلانتھرپی کے کام کر رہے ہیں، NGO چلا رہے ہیں، اور سندھ کی آپ نے بات کی، مہران ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی آپ نے بات کی، اور ورلڈ پیس جرگہ کی آپ نے بات کی. تو یو آر دا person who is the leading entity in Sindh for that. تو NGOs کا presence یا فنڈ ریزنگ یا اس طرح کی چیزیں، اس کا وجود تو بہت عرصے سے ہے، لیکن اس میں کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کا نام لے کے، لوگوں کے اینٹی استعمال کر کے بہت زیادہ فورن فنڈنگ کرواتے ہیں. آپ کا اس میں کیا ٹیک ہے کہ WPJ جس کی آپ ابھی لیڈ کر رہے ہیں کراچی ڈسٹرکٹ کو، کراچی ڈویژن کو، how are you taking things with that? بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں NGO سسٹم جو ہے نا بہت بدنام ہوا. تو بہت سے لوگ یہ ہیں کہ NGO بنا کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی فیملی کو کر رہے ہیں اور نام کی چیزیں ہوتی ہیں، کام ہوتا نہیں ہے. اور سب کہیں سے فنڈ آ گیا، کچھ آ گیا، اپنے حساب سے کچھ کیا، کچھ نہیں کیا. تو بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں کام کم اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایک اچھی بورڈ ہے، ہماری دوستوں کی بورڈ ہے، وہ سارے آپس میں مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں. ہم انٹیریئر میں گئے، انٹیریئر میں گئے، دوسری جگہوں پہ گئے. ابھی گھر میں ہمارا ابھی جو ریسنٹ پروگرام ہے، ابھی ہم جو ہے نا رمضان شریف میں گھر میں جائیں گے اور دوسری جگہوں پہ جائیں گے اور جو اپنا سامان دیں گے جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس گھر پہ پہنچاتے ہیں گھروں میں. کافی کوششیں ہیں میرے دوستوں کی، دوست ساتھ دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی دوست ہیں جو نہیں ہوتے، سامنے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی یہاں لگا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. سب مل کے ایک اچھا ریٹ لے کے اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں. قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پرامن پاکستان کو بنائیں، پرامن. اور کچھ بھی جو غربت ہے یا جو غربت تو یہاں اتنی ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، بہت افسوس ہوتا ہے. آپ کسی دوسرے ملک میں جاؤ، یہ ہمارا گھر ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے. دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. شرمندگی اس لیے ہوتی ہے کہ جہاں وہاں جاؤ، وہاں کی سڑکیں، وہاں کی چیزیں دیکھو تو ہمیں جو ہے نا بہت عجیب ہے. گھر سے نکلو شام تک تو آپ کو کپڑے دوسرے بدلی کرنے پڑیں گے. وہ کلر بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کپڑے کون سے ہیں، کون سا کلر پہن کے آئے تھے. تو ماشاء اللہ بیوی پوچھتی ہے کہ بھائی اس کو کل جو ہے نا ڈرائی کلنگ کے بعد دیں. مقصد یہ ہے کہ جو اب تو محنت تو کرنی ہے، کسی نہ کسی کو تو آگے آنا ہے. تو ہم نے ایک پلیٹ فارم چنا. ایک ہم NGO سے تو ایسے ہی کام کر رہے تھے، لیکن ایک ہمارا جو ہے نا ابھی ریسنٹلی کچھ دوست ایک کام ورلڈ پیس جرگہ کے ساتھ سے آئے. خان بابا اس کی وہ جو چیئرمین ہے اور اس کی بیگم جو ہے سادیہ خان وہ کرتی ہے. تو وہ ایک پیغام لے کے آئے آرمی الائنس کا اور امن کا. اور سب سے زیادہ جو مجھے اریٹیٹ کرتا ہے وہ ہے نشہ.
سب سے زیادہ مجھے اریٹیٹ جو کرتا ہے، جو ہمیں ابھی تو یہ ایک پاپولرٹی بن گئی ہے کہ بھائی کسی یونیورسٹی میں جاؤ، کسی کہیں بھی جاؤ تو آئس کا نشہ، چرس کا نشہ ہے، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی وہی نہیں ہوتی کہ بھائی میں نشہ کر رہا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، پڑھے لکھے کے ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کے ذہن دیا ہے، آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ اس چیزوں سے اوائڈ کرو جو چیزیں آپ کے لیے، صحت کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے ہانی کارک ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، تو آپ اس سے جو ہے نا تھوڑا کرو۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس ورلڈ پیس جرگہ کا، تو اس میں جیسے ہمیں پتہ چلا ہے، ایک سب سے زیادہ ایک میں بات کروں گا تو ہم سیاستدان یا دوسری چیزیں اس میں جب نام لیتے ہیں تو کرپشن کا نام ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، کیا دو گے کیا لوگے، یہی چیز ہے۔ جب آرمی کا نام آتا ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، یہاں جو اس کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہاں یہ آپ کچھ نہ کچھ ہمیں ڈیلیور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھ کے، یہ چیز سوچ کے کہ بھائی یہاں آرمی الائنس ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے ہماری، ایک جو ہم اگر سکون سے سوچتے ہیں، اپنی ہر جگہ جاتے ہیں، جو پہچان بنائی ہوئی ہے، میرے حساب سے میں تو جو ہے نا اپنی آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں، تو انہوں نے جو ہے نا ہمیں ایک پرامن پاکستان دیا ہے، اور سب سے محبت کرتے ہیں آرمی سے سب سے زیادہ۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم آیا، ہم نے سوچا کہ پھر ہم نے دن رات ایک کر کے کراچی ڈویژن میں میری ایک بہت اچھی ٹیم ہے الحمدللہ، وہ کاروباری لوگ بھی ہیں، اور اپنے جو ہے نا کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہے، کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہے، تو ہم ساتھ میں جڑ کے اس محنت پہ لگ گئے کہ بھائی اس چیز کو آگے بڑھانا ہے۔ یہاں جب وہ اپنے خان بابا آئے تھے جو ہمارے چیئرمین ہیں ورلڈ پیس جرگہ کے، تو 3 بندے، ہم نے الحمدللہ اتنی کوشش کی، اتنا اس کو آگے بڑھایا، اپنے گھر سے خرچے کیے، سب کچھ کیا کہ بھائی اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے۔ جب آرمی کا نام آ گیا تو ہمیں جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، جوش آتا ہے۔ پہلے ہم کر رہے تھے اپنی این جی او کے حساب سے، کر رہے ہیں اور کر رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جب یہ پلیٹ فارم آیا، پیچھے سے آرمی کا نام آیا سب کچھ، تو ہم نے سب نے یہ عہد کیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو دن رات محنت کر کے پوری ہم کبھی کہاں جاتے ہیں، جیسے جرگے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی صلح کرانی ہے، کسی پروگرام میں چلے گئے، کسی کو جو ہے نا کافی ہم نے کام کیا ہے الحمدللہ، یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، ڈسٹرکٹ ملیر میں، اور ڈسٹرکٹ اپنے ویسٹ میں، ہر جگہ ہمیں بہت اچھا ملا ہے، لوگ بہت ہمیں پسند کر رہے ہیں، بہت کام کو پسند کر رہے ہیں، بہت تعریف ہو رہی ہے۔ بس میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے نا سیدھی راہ پہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلائے، اور اس کام کو ہم صحیح طریقے سے سر انجام دیں۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ سارا سسٹم کیسے چل رہا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ہماری ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس کا فائدہ لیں گے۔ باتیں کرنا، مزیدار باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا پولیٹیشنز کا کام، ایکٹیوسٹ کا کام، جرنلسٹ کا کام، لیکن ہم ایک کامن پاکستانی نارمل پرسن جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی، عوام کی آواز۔ مجھے بتائیں، ایک 5000 سال پرانی سویلائزیشن، اولڈسٹ سویلائزیشن ان دی ورلڈ which is Indus Valley civilization، موہنجو داڑو، ٹھیک ہے، ٹورزم کے لیے ہمارے پاس اتنی آرکیٹیکچرل ونڈرز ہیں پاکستان، رنی کوٹ فورٹ ہے، ٹھیک ہے، تھر ڈیزرٹ ہے، چولستان، جیپ ریلیز ہوتی ہیں خیبر۔ کنور صاحب جو کام کر رہے ہیں، اس طرح کے بہت سارے ان نون انسنگ ہیروز ہیں جو اتنی کاوشیں، اتنی محنت کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں تک بیسک غذا، بیسک انفراسٹرکچر اور بیسک فیسلٹیز مہیا کرنے۔ اور جو انہوں نے سیلاب زدگان کی بات کی، سیلاب کو آئے کتنے سال ہو چکے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، سندھ ایک انٹیریئر سندھ کی ہم بات کرتے ہیں، لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگوں کو بڑی قباحت ہے وہاں کا، حالات کا ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں کہ غربت ہے۔ بھائی ہم ایک غریب ملک، تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ریزیڈنٹس ہیں، سٹیزنز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نیشن کب تک غربت تک سفر کرتا رہے گا؟ 75 سال تو ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے۔ دیکھیں، جشن منانے کا ایک دن نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگر آزاد ملک کی شہری ہوں تو مجھے روزانہ یہ فخر ہونا چاہیے کہ آئی ایم اے پاکستانی۔ کراچی کو اور سندھ کو الگ کیوں سمجھا جاتا ہے؟
کلمہ صاحب اس کے اوپر ہم بات کریں گے. دنیا دیکھتی ہے اور ہماری غربت کے تماشے دیکھتی ہے, ہمارے آپس میں فرقے دیکھتی ہے, ہماری لسانیت کے فرقے دیکھتی ہے. میں سندھ میں پیدا ہوئی ہوں, پلی بڑی ہوں, میں بھی سندھی ہوں. اب آپ مجھے پوچھیں گے آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے, یا آپ نے اسکول میں سندھی نہیں سیکھی تو آپ کو اسپیکنگ نہیں آتی ہے, یا آپ اردو اسپیکنگ ہو, یہ کب ختم ہوگا؟ اس کے اوپر ورلڈ پورا ہمارا تماشا دیکھتا ہے. اور ہماری غربت, بھائی عربیوں کو ہم نے بنایا, ایمریٹس ہم نے بنایا, ٹھیک ہے, امارات وہ ہم سے چھوٹا ہے عمر میں, لیکن پورا انفراسٹرکچر, سیوریج سسٹم ابھی بھی وہاں نہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری ڈرینیج سسٹم ابھی بھی وہاں نہیں. انہیں لگا تھا قیامت تک شاید اللہ یہاں پہ رحمت نہ برس پائے. تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو آج ورلڈ میپ پہ ان کا ایگزسٹنس پازیٹیو امیج کے تھرو آتا ہے, اور وہ ہمیں ویزا بھی دینا چاہتے ہیں. ہم آپس کے اس مسئلے سے کب نکلیں گے کہ سندھ الگ اور کراچی الگ؟ اصل میں آپ سے اس کی سوال کریں گے کہ آپ کراچی ڈویژن کو بھی جرگے کو ہیڈ کر رہے ہیں, ورلڈ پیس جرگہ چلا رہے ہیں, اور ان ود الائنس ود دی آرمی. آرم فورسز کے بغیر پاکستان میں کرپٹ یا نان کرپٹ کوئی اینٹی سروائیو نہیں کر سکتی. پاکستان اس وقت زندہ باد ہے تو صرف آرم فورسز کی ہی وجہ سے. اور سندھ میں آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا این جی او چلا رہے ہیں. ہم کسی ایک اینٹی کے اوپر فلانتھرپسٹ اگر نہ ہوتے, ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا, زکوٰۃ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا ملک پاکستان. ہم غریب ہیں لیکن یہاں پہ بھوکا رات کو نہیں, سب سے زیادہ دسترخوان یہاں لگتے ہیں, لنگر یہاں پڑتے ہیں. ہمارا دل اتنا بڑا ہے, ہماری یوتھ سب سے زیادہ. اپنے نشوں کی بات پہ اگر میں سم اپ کر دوں اس کو, ابھی اتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ابھی کرنٹلی ایک انسیڈنٹ مصطفیٰ بچے کا چل رہا ہے, کرنٹلی انسیڈنٹ نتاشا کارساز پہ چلا. ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے آج کی بات کل کی بات. بھائی انسان کی جان کی کوئی قیمت ہوتی ہے. میری روٹی, میرا کھانا, میرا خون پسینہ, میرے والدین آج تک پورے خاندان بیٹھ کے رو رہے ہیں, اور کسی کو نہیں پتا کہ ان کا بچہ کہاں اور کیوں مارا گیا. تو سر یہ ہم کس ٹریک پہ جا رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کی کیا؟ بیسیکلی یہاں جو آپ جیسے آپ نے ایک مثال دیا کہ ایمریٹس کا یا جیسے موہنجودڑو کا دیا تو 5000 سال پرانا ہے اور ہم 75 سال پرانے. یہاں اس کو دیکھا جائے تو ہم سیولائز تو ہیں لیکن ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. سر اگر ہم یہ بولیں نا کہ ہمارا کلچر کتنا رچ ہے, سندھ کا صرف اگر بات کریں, صوفی پینٹ سارے, باب الاسلام سندھ ہے, ٹھیک ہے, کراچی بنا, گوٹ ہیں سارے یہاں پہ. ہمارے یہاں جشن کتنا, خوشی کتنی, رونق کتنی, ہم کلچرلی کتنے رچ ہیں. ہمارے یہاں مطلب آرکیٹیکچر اگر آپ دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں کہ سندھ کے حالات اچھے ہیں, وہاں جانے میں کوئی نہیں ڈرنا چاہیے. میں اکیلے ایز اے فیمیل اکیلے گورکھپور گئی ہوں, اکیلے سندھ ٹریول کرتی ہوں, اور مارا, کنڈ ملیل, بلوچستان اکیلے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ دنیا, کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آئے, پلس ہم ڈیجیٹلی لوگوں کو گلوبل ریکگنیشن دلوانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سافٹ ہے. جب باہر سے لوگ یہاں آتے ہیں بڑا خوش ہو کے جاتے ہیں. جب ابھی آئی ہوئی تھی ساری دنیا کو اس نے سندھ کی شبانہ فیمس کر دیا. امیرکنز وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان ناؤ. تو یہ آؤٹ ریچ پروگرامز اور اس طرح کے انیشیٹو, اگر دیکھیں ڈپلومیسی کا بھی نیا ٹرینڈ آیا ہے, اسی طرح ڈپلومیٹ ایکسچینج ہوگی, اسی طرح کلچر ایکسچینج ہوگا. انہیں پتہ چلا کہ کتنے مہمان نواز ہیں, کتنا سیف ہے وہ عورت اکیلی پروٹوکول کے ساتھ چل کے چلی گئی. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں, لیکن یہ سب چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں ایک مذہب میں, قومیت میں اور ایسی چیزوں میں بانٹا گیا ہے خود بخود. ہمارے جو میں اس کو بولوں کیسے کیا ہے کہ بھئی اب ایک ایشو اٹھا دیا کہ سندھ الگ اور کراچی الگ, تو ایک ایشو ہے جیسے ایسی بیسیکلی ہے ایسی کوئی چیز. ہم ایک قوم, ایک یونٹ کیوں نہیں بنتے؟ میں آپ کو اس کا جواب یہی دے رہا ہوں کہ ہمیں خود انگیج کیا گیا ہے ان چیزوں میں. آپ انگیج ہو, آپ اردو اسپیکنگ ہو, آپ سندھی اسپیکنگ ہو, حالانکہ یہ سارے جب ہم بیٹھتے ہیں یا ہمارے رشتے ہوئے ہوں گے اردو اسپیکنگ میں, سندھیوں کے سندھیوں میں اردو اسپیکنگ میں, اردو کے سندھیوں میں. بیسک زبان ہے, یہ میرا پروونس ہے, یہ میرا ملک ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا شہر ہے, یہ میرا علاقہ ہے. یہ سب چیزیں فرق تو ہے لیکن ہے تو ایک ہی سب. جب ہم اپنے آپ میں سے یہ چیز نکالیں گے, میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں سندھی اسپیکنگ ہوں, میں پشتو اسپیکنگ, پہلے تو ہم یہ نکالیں, ٹھیک ہے. جب یہ نکل جائے گا نا, ہم سب آپس میں ایک بھائیوں کی طرح رہیں گے, ایک اچھا وہ. یہاں ایک ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو. یہاں آپ نے بولا کہ جو جیسے ہم نے دوسروں کو پہلے ہم دیتے تھے اور چیریٹی کرتے تھے, تو ابھی وہی پاکستان دوسروں سے چیریٹی لے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری ٹوٹل جو ہے نا ہمارے پاس کرپشن ہے. صحیح بندے یہ اچھا جو ہائی لائٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس پہنچتے ہیں سب. جیسے آپ اناجائے کی بات کی, امریکن تھی, تو یہاں سارے پہنچ گئے,
ٹھیک ہے, اگر کوئی انٹیریئر سندھ میں یا تھر میں بھوک مر رہا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کون پہنچتا ہے؟ جو بھی یہاں یعنی اپنی فوٹو سیشن کرانے کے لیے اپنے یہ کیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن جو بیسیکلی چیز ہے نا, بیسک چیز وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. اس لیے یہاں غربت بھی ہے, یہاں پوری ہر چیز ایسی ہے کہ آپ ماحول کی بتاؤ خراب ہونے پہ. اب ماحول جیسے خراب ہے, ڈاکو کلچر ہے, جنٹیلسن میں جاؤ ڈاکو کلچر ہے, سب ڈاکو تو نہیں ہے نا. ایک دو بندوں نے ایسے ہائیجیک کیا ہوا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے ان کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. وہ کھلے ہم یوٹیوب پہ فیس بک پہ آ کے دھمکیاں دیتے ہیں. تو یہ ہم کیا ہمارے یہ سیاستدان ہمارے کے جو ادارے نہیں سوچتے یہ کون ہے, کیا کر رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں جیسے شروع میں چیف جسٹس فلاں تو موٹو نوٹس لے, ٹھیک ہے, اب جو بات کہنی ہے نہیں کہنی, پیمرا نے فلاں کا نوٹس لے لیا. سینسر بورڈ, سینسرشپ ہوتی تھی ٹی وی جب تھا اور جب اتنی میڈیا کی آزادی نہیں تھی تو آپ کا پاکستان کا صرف ایک پازیٹیو امیج جاتا تھا, کلچرلی بھی, ریلیجس وائز بھی, اور ہماری ویلیو سسٹم. اب جب سے ہمارا سوشل میڈیا ہے, ہم ٹیکنالوجی کے لیے اپنی یوتھ کو تیار کرے بغیر ان کے ہاتھ میں ایک اوزار دے دیا ہم نے, یہ لو موبائل پکڑو, یہ تمہارا انٹرنیٹ ہے, اب تم تیار نہیں. ہم اویئرنیس ہمارے اندر نہیں ہے, ہمیں اس چیز کا استعمال کوالٹی کے طریقے سے نہیں کرنا. بہت کم لوگوں کو آتا ہے لٹریسی کی وجہ سے. تو آپ جتنی کاوشیں کر رہے ہیں, ہماری آڈینس کو آپ یہ بتائیے کہ بھائی آپ کے ساتھ جڑ کیسے سکتے ہیں اور اس ادارے کا مقصد اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا سکتے ہیں؟ بیسیکلی ہم تو 100% آن لائن ہیں, سب سے جڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے. جو خدمت خلق کرنا چاہے ہمارے ساتھ جڑ جائیں, ہمارا ہر چیز وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. آپ آئیں, کام دیکھیں, کام کیسے ہوتا ہے, کام کیسے ہو رہا ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں, اور نہیں پسند آئے تو پھر آپ بولیں گے نہیں ہے. جب تک کی بورڈ واریئرز ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں گھر میں یا اسی والے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تنقید کرنا بڑا آسان ہے, لیکن اپنی پہچان, اپنی شناخت بنوانے کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتا دیتی ہوں. گورنمنٹ جو ہے بہت بڑا کردار اس کے اندر پلے کرتی ہے. میں نے ایمریٹس کی بات اس لیے کی کیونکہ میں یو اے ای میں رہتی تھی, اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ آفیشلس کے تھرو کوئی نیوز ایسی نہیں ہے جو ٹورزم کو یا ان کی اکانومی کو نیگیٹو بتائے, ٹھیک ہے, آپ کی ہر میڈیا رپورٹنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے آفس کے, شیخ کے, پرائم منسٹر کے آفس کے تھرو جاتی ہے کہ میرے ملک کے بارے میں میری امیج خراب کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کرے, نیگیٹو بات کوئی نہیں کرے گا, تاکہ عوام آئے. آئی وڈ سے کہ لوگ سندھ جائیں, جتنے مہمان نواز سندھ کے لوگ ہیں, جتنے کھلے دل کے پاکستان کے پورے کے لوگ ہیں, آپ کو صرف ناردرن ایریا ہنزا, گلگت بلتستان آپ نے بیوٹی دیکھی ہے, آپ نے سندھ کے گورکھ ہلز نہیں دیکھے جو مری آف سندھ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایکسپلور کرو, اکیلے ہمت نہیں ہے تو فیملیز کو لے کے نکلو. آپ بلوچیوں کا دل دیکھو, پاکستان کا دل دیکھو, سب کا ایک ہی سسٹم ہے, ایک ہی دل ہے, اور ہمارے یونٹی کا اور ہماری ویلیوز کا اٹس ہائی ٹائم کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ان لوگوں کو, ان انسنگ ہیروز کو, کلور صاحب جیسے لوگ جو کاوشیں کر رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, اور آپ کو ہمارے ساتھ اگر جڑنا ہو تو آپ کو یہ ساری چیزیں ہمارے لنکس میں پرووائڈ ہیں. So stay tuned and thank you so much sir for being here today. It was a pleasure to have you. اور جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ہمارا نام اچھے لوگوں میں لیا جائے. پاکستان زندہ.